الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمدین الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف، آج اس کا جو انٹروڈکشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کا جو لفظی میننگ ہے وہ ہے غار۔ اس صورت میں غار والوں کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ مکی سورہ ہے، اس میں 12 رکوع ہیں، 110 اس میں آیات ہیں۔ بہت اس کی جو ہے فضیلت کے اعتبار سے امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، احادیث کچھ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1883 کہ جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کی، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ مشکات المصابیح کی بھی اسی طریقے سے حدیث ہے 2175 کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے لیے 2 جمعوں کی درمیانی مدت کے لیے نور چمکتا ہے۔ ہم کیونکہ تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر سورہ کا ایک بہت ہی ڈائریکٹ جو ہے ریلیشن ہے، کیونکہ یہ حدیث کی روشنی میں بھی ثابت ہے، اور اس سورہ کی جب ہم پڑھ رہے ہوں گے ڈیٹیل میں کہ کس طریقے سے ہمیں دجالی جو ایک فتنہ ہے وہ ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جس طرح آیات میں آیات سے تو واضح ہے، جس طرح سے احادیث میں بھی واضح ہے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے ہمیں بچنا ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں بار بار احادیث میں اس فتنے سے بچنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ اٹینشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس پر، اور محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو پہلی 10 آیات ہیں، اور کچھ جو ہے روایت میں آخری 10 آیات بھی آتی ہیں، تو اہتمام اس چیز کا کرنا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ یہ حفظ ہونی چاہیے۔ ہم صرف جمعے پہ ہی اکتفا نہیں کریں، بلکہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لیں۔ تو بہت 10 آیات کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، اگر ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ وہ حفظ بھی ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 3614 ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سورہ کہف کی جب تلاوت کی تو پورے گھر میں ایک سکینت نازل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ نماز میں بھی اس سورہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور اگر ہم اس کا نزول کا ٹائم دیکھیں تو مسلمانوں پر ایک بہت بڑا ظلم و ستم انہوں نے دیکھے، جس طرح خاص طور پر ہجرت سے پہلے، ہجرت کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ ایک بہت ٹف پیچ آیا تھا مسلمانوں پہ، فتح مکہ سے پہلے خاص طور پر۔ تو یہ جو انتہا کا ایک ٹائم تھا، پیک ٹائم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اللہ پاک کی مصلحت یہی تھی کہ اب اس وقت پر یہ جو آیات ہیں اصحاب کہف کی، ان کا واقعہ اگر سنایا جائے گا امت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی، تو انہوں نے جب سنایا سب کو، تو پھر کیا ہو گیا، استقامت میں ایک جو ہے استقامت آ گئی لوگوں میں، سبھی مسلمانوں پہ، کہ پہلے کے جو مسلمان تھے ان پہ بھی ظلم و ستم اسی طریقے سے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ان کے ارادے متزلزل نہیں ہوئے، وہ بالکل جو ہے استقامت انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ طاری رکھی، جاری رکھی۔ اور جو دجال کا جو ذکر ہے، یہ اب دیکھیں کہ ہمارا جس طرح سے معاشرے میں ایک گریجولی ہم لوگ جو ہے غیر محسوس طریقے سے انٹر ہو چکے ہیں فتنوں میں، ایک دھوکے کی زندگی میں، اور جس طرح سے دنیاوی ایک جو چمک دمک ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں، بہت امپریس ہو جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اسپیشلٹی بھی ہے اس سورہ کی، کہ جس طرح معاشرتی اپنے روٹین میں استعمال ہونے والے جیسے آداب کے جو الفاظ ہیں نا، تو جسے ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں، تو وہ بھی اس سورہ میں بہت اچھے سے استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ کا سٹارٹ ہی دیکھ لیں، الحمدللہ سے ہو رہا ہے، انشاءاللہ کی، ماشاءاللہ کی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سورہ جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے اس کو ان چیزوں کا رکھا۔ اچھا، یہاں پہ
پہلی جو سورہ ہے آیت ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی. کجی جو ہے یہ ٹیڑھ کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی جیسے نشیب و فراز ہے. اب جیسے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ سے اس کا سٹارٹ ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. تو یہاں پہ جو ہے ابدیت کا جو ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور جو نسبت ہے ان کی، اس کو یہاں پہ جو ہے واضح کیا گیا ہے. آیت نمبر 2، یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے. اب یہ جو خبردار کرے وہ کون، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ جو مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نزول قرآن ہوا، اس کا جو سب سے جو بڑا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو آفت کے بارے میں خبردار کرے. اب جیسے یہ ورڈ یوز ہوا ہے نا، قیما لینذر باسا شدیدا، تو جو باسن شدیدہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی آفت. شدید مطلب ایک سخت، اور باسن سے مراد جنگ بھی لی جا سکتی ہے، اس سے مراد کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں میننگ میں ہو سکتا ہے. تو کون سی ایسی بڑی آفت ہے؟ یہ جو دجالی فتنہ ہے جو قیامت سے کچھ ٹائم پہلے وقوع پذیر ہوگا. اب جو ترمذی کی ایک حدیث ہے 2245، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے اپنی اپنی جو امت ہے ان کو دجال کا جو فتنہ ہے اس سے خبردار کیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ ایک رسپانسبلٹی تھی. ایک تو یہ کہ جتنے بھی نبی آئیں گے، آنے والے نبی کو وہ سپورٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، سبھی نے اس پہ ایک عہد جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عہد تھا. اسی طریقے سے یہ بھی ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ دجال کا جو فتنہ ہے اس سے سب کو خبردار کیا جانا ہے. سب نے اپنی اپنی امت کو کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم دجال کا ایک ورڈ بھی لکھتے ہیں احادیث کی بک میں، جس طرح سے کسی بھی ایپ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ احادیث جو ہے اس کی امپورٹنس کے لیے ہمارے سامنے آتی ہیں. ہمیں لازماً اس سے کیونکہ آگاہی دی گئی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں لازماً پتہ ہونا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ جمعہ کے روز جس طرح سورہ کہف کی جو تلاوت ہے اس کی، یہ دجال ورڈ جو ہے دجل سے نکلا ہے. تو دجل کی جو میننگ ہے وہ ہے دھوکا، دھوکا یا فریب. تو جو دجال ہوگا اس کا جو نام ہے وہ دجال ہوگا، ٹھیک ہے، انسان کا. تو کون ہوگا؟ وہ ایک دھوکے باز ہوگا، اور اس نے سبھی کو دھوکا دینے کے لیے ایک سمجھے کہ فریب کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا. اللہ کی طرف سے اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے اتھارٹیز بھی دی گئی ہوں گی. صحیح ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک جو ہے مصلحت ہے. آپ دیکھیں کہ شیطان کے پاس بھی تو ہے نا اتھارٹیز. یہ یہودیوں کا ایک لیڈر ہوگا، اس کے پاس بہت سارے اختیارات ہوں گے، اور سائنٹیفک اس کے پاس طاقتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کے جو مردہ ماں باپ ہوں گے ان کو وہ زندہ بھی کر سکے گا. ٹھیک ہے، اللہ کی دی ہوئی ایک اتھارٹی ہوگی. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک آزمائش ہے. کس کے لیے؟ مومنوں کے اور جو کافر ہیں ان سب کے بیچ میں جو ایک فرق آئے گا وہ اسی آزمائش کے ذریعے سے جانچا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب جو ہوں گے حق میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی کو حق کہنے لگیں گے. دجال کی جو تہذیب ہے اس میں کیا ہوگی؟ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بہت پروموٹ کر دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ ساری جو لذتیں دنیاوی ہیں انہیں کو ہی پروموٹ کرتے ہوئے لباس وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ابھی سے کیونکہ یہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں اور ہم سب لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں. اب جو ایک حدیث کے ذریعے سے جو اس کا جو پہچان ہے وہ کیا ہوگی؟ 2235 اس کی ایک نشانی بھی ہے، ترمذی کی حدیث ہے. اس کے جو چہرہ ہے نا، ماتھا، اس پہ لکھا ہوگا کا، فا اور را، یعنی کہ کفر لکھا ہوگا. تو جو بھی مومن ہوگا وہ اس کو پہچان لے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا، آخرت کا، ان سب چیزوں کا یہ بائیکاٹ کرے گا. ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی کی امپورٹنس کو پروموٹ کرنا ہوگا نا. تو بہت ساری اس کی نشانیاں ہیں. انشاءاللہ ایک الگ سے اس کا ایک ٹاپک بھی رکھا جائے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سے ہی ہمیں قرآن کریم میں اس میں خبردار کر دیا گیا. اب جو بیسک جو چیز ہے جس کو پروموٹ کیا جائے گا کہ مادہ پرستی ہے، اس کو سارے لوگ، سب کا جو غلبہ ہے نا وہ مادہ پرستی جو ہے اس کا غلبہ ہو جائے. تو لوگ جو ہے، اب جس طرح سے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا، ہمیں بار بار بتایا گیا کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا. ٹھیک ہے، آخرت کی جو زندگی ہے اسی کی امپورٹنس ہے. تو اس دھوکے کو
جو سب کچھ جو ہے سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے بار بار وارننگ ہے، بار بار اس چیز کی امپورٹنس کو بتایا گیا ہے کہ سارا ٹائم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں، دنیا کا ماضی، دنیا کا حال، دنیا کا مستقبل، ٹھیک ہے، تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اسی میں صرف گرفتار نہیں رہے، اور نہ ہی جو چمک دمک ہے اس میں اتنا زیادہ انڈلج ہو جائے کہ وہ اللہ پہ توکل کرنا ہی بھول جائے۔ تو یہ چیز جو ہے مزید جو ہے اس کی ہم ڈیپتھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیسک جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ دجالی جو فتنہ ہے اس کا مفہوم یہاں پہ ہمیں واضح کر دیا گیا۔ اب وجہ کیا ہے کہ تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ اب جب یہاں پہ باطل اور حق کا جو ڈفرنس ہے وہ سارا کلیئر ہو جائے گا، تو ظاہری سی بات ہے جو پیرامیٹر پہ پورے اتریں گے ان کے لیے ایک بہت اچھا بدلہ ہوگا۔ آیت نمبر 3، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ تو جو جنت ہے وہ ایک جیسے آل دا ٹائم رہنے والی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس میں رہنے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں پہ۔ آیت نمبر 4 ہے، اور وہ خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ نصارہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں سے ان کی جو شروعات ہوئی تھی اللہ کو بیٹا بنانا، اور جو ایک ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے انہوں نے ہی انٹروڈیوس کرایا۔ بڑھتے بڑھتے یہ پالزم والا ایک جو چلا گیا ایک درجہ، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے جو پوپ ہیں، یعنی کہ جو مسیحی برادری جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے تو سارے کے سارے جو امپورٹنس ہے انہی کی ہو جاتی ہے ان کے ہاں۔ اب جو ان کا جو پوپ ہے وہ کیا کہے گا کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو یہ لوگ حلال قرار دے دیں گے اپنی شریعت کو چھوڑ کے، اور پھر جس کو وہ کہے گا کہ یہ حرام ہے تو یہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اب ہوا کیا اس کی وجہ سے کہ جتنی آنے والی جو نسلیں تھیں ان لوگوں کو وہ مذہب کو ناپسند کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جب انہوں نے اپنی یونیورسٹیز میں پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، نئی ان میں جو ہے ایک فکر پیدا ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ مزید جو ہے وہ دین کی طرف کچھ لوگ راغب ہوئے۔ اب جب ڈفرینسز دیکھتے تھے چیزوں کا، ٹھیک ہے، اپنے مذہب کا، پھر اسلام کا جو ایک جو کانسیپٹ ہے اس کا ایک جو ڈفرینس دیکھتے، اور اسی طریقے سے سارے جدید علوم کی جو تربیت انہوں نے حاصل کی، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بہت زیادہ عقائد جو ہے عروج پہ ہی مذہب دشمنی کی طرف چلے گئے۔ آیت نمبر 5 ہے، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی ان کے باوجداد کو تھا۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ، یعنی جو ان کا ایک غلط عقیدہ ہے یہ ان کے باوجداد کے پاس بھی اس کی کوئی جو ہے یوں سمجھ لے کہ کوئی سند نہیں تھی، ان کے پاس اس کی کوئی لاجک نہیں تھی، اور یہ ایک بہت بڑی گستاخی جو ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ بیٹا کسی کو بنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر، یعنی کہ کس پہ؟ قرآن پر۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے 59858 ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آگ کی جو مثال دی کہ کوئی کسی شخص نے آگ جلائی اور پھر کیا ہوا، پتنگے جو ہے وہ اس میں گرنے لگے۔ اب وہ انسان جو ہے آگ جلانے والا وہ چاہ رہا ہے کہ یہ پتنگے اس میں نہیں گرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طریقے سے لوگوں کو بچانے کی کہ وہ آگ میں نہیں جائیں کوشش کرتے رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز کا بہت زیادہ امپورٹنس اس چیز کی فیل کرتے تھے، اور پھر اسی وجہ سے محنت کرتے تھے، اور جب ان کی محنت کے نتائج ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے تو وہ واقعتاً بہت غمگین ہو جاتے کہ جس طرح سے یہ دجالیت کا ایک فتنہ ہے جب یہ قائم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا اگر ان لوگوں کے کانسیپٹس ہی ٹھیک نہیں ہیں مسلمانوں کے۔ آیت نمبر 7 ہے، یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں کون بہتر ہے عمل میں، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس میں ہے زمین پر ہے ایک چٹیل میدان۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بناؤ سنگھار کا جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو زمین کی میں ہمیں دنیا میں جو چمک دمک دکھائی دے رہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے انسان واقعتاً بہت کھو جاتا ہے، اور اتنی زیادہ رنگین ہے یہ دنیا کہ اس میں ہم لوگ اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ جو ہے چیزیں وہ ہماری جو ہے مروب ہے، ہم لوگ یورپ سے امریکہ سے تو کتنی زیادہ ہم لوگ ان کی ثقافت کے جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہم برتھ ڈیز منا رہے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے جو ہے ایونٹس نہیں ہیں،
ہیلووین اب تو بہت زیادہ سکولز میں عام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو بچوں کے کاسٹیومز وہ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے یہ چین والے سکولز میں جن کو بہت اچھے اور ایلیٹ کلاس کے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکولز ہیں، ٹھیک ہے، تو سبھی چاہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہم بھی وہی سلیبس اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ ہم بہت متاثر ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ایسی کوشش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ، کہ ایسے اسکول کا انتخاب کریں بچوں کے لیے جہاں پہ دینی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے۔ تو ہم بھی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ وہی سلیبس پڑھے، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نا لوگوں میں کریئر بنانے والی، تو اس میں ہمارا بچہ کہیں پیچھے نہیں رہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہیلووین وہاں پہ ایک کلچرل جس طرح سے ہوتا ہے ایونٹ، اس کے طور پر جو ہے پہلے انٹروڈیوس کرایا گیا، اور اب جو ہے اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اور بچے وہ سب کچھ ریکوائر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم بہت زیادہ امپریس ہیں مغرب سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری دنیا کی جو ٹھاٹ باٹ ہے، یہ کس لیے؟ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، کہ ہمیں پتہ چلے ہمارے سامنے دونوں آپشنز ہوں، کہ یہ جو ایک رنگین سائڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم فن کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم جائیں، دوسری طرف ہمیں اپنا جو ایک ہمارے احکام والا ایک جو باکس ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی، کہ راستے آپ کے سامنے ہیں، انتخاب بھی آپ کا اپنا ہے، کون ہے جو اس راستے پہ چلنا چاہے گا اور کون اس راستے پہ چلنا چاہے گا، تو اسی چیز کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اگلی 8ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، تو کیا یہ نقشہ ہے؟ روز محشر کا یہ نقشہ ہے، کہ قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جس کو ہم بہت رنگین دنیا کہہ رہے ہیں، ایک رنگین باکس، ٹھیک ہے، تو وہ کس کے کام آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ سورہ توحہ میں آیت نمبر 105 سے لے کے 107 میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہی سیم سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے، پہاڑ سارے اڑ جائیں گے، زمین ہموار ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی نا، جس کو ہم ایک حسین دنیا کہتے ہیں، کہ سمندر بھی ہے، اس میں پہاڑ ہے، گرینری ہے، ٹھیک ہے، فصلیں ہیں کہیں پہ، یہ سب کچھ ختم ہو کے کیا ہو جائے گا؟ ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ تو اس وقت کے لیے سبھی لوگوں کو ضرور جو ہے سوچنا چاہیے۔ ایک رکوع ہم نے آج مکمل کر لیا اس وقت تک، تو دنیا کی جو حقیقت ہے اسی سے، اور پھر دنیا میں جو ہے ایک کشش رکھی گئی ہے تاکہ سب لوگ مائل ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے ہے؟ ایک امتحان کے لیے ہے، کہ دنیا کی جو یہ چمک دمک ہے، اس میں کہو کہ کون سے انسان ہیں جو اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس وقت کم سے کم ان سارے انجوائمنٹس کو، لذتوں کو جو ہے کرنے کے لیے، پانے کے لیے، آخرت کی جو دائمی خوشیاں ہیں، دائمی نعمتیں ہیں، ان کو ترجیح ہم نہیں دیتے ہیں۔ تو جو دنیا کا انجام ہے یہ یہی ہے کہ یہ فنا ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ ایک چٹیل میدان کی صورت میں بنائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر وہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، حشر کا میدان لگے گا، تو اس کے بارے میں سبھی کو سوچنا چاہیے۔ اگلا رکوع ہے ہمارا، آیت نمبر 9 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار اور رقیم تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ غار والا جو ہے ایک بہت پیارا، اس میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور یہ کافی ایک بڑا معجزہ تھا، لیکن یہاں پہ ایک دیکھیں کہ اتنے بڑے معجزے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی لائٹر نوٹ پہ بیان کیا ہے، کہ کیا تم اس کو بہت بڑا معجزہ سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یا یہ ہماری بہت بڑی عجیب نشانی ہے؟ تو جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ بھی بے پناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں بہت بڑے بڑے جو ہے معجزے پہلے سے موجود ہیں۔ خود انسان اگر اپنی تخلیق کو ہی دیکھ لے، کیسے تخلیق ہوا؟ ایک بوند سے، ٹھیک ہے، جس کو گندی بوند کہا جاتا ہے، اس سے انسان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو چوزا بنتا ہے ایک انڈے سے، ہم انڈا ڈیلی بیسس پہ جو فرائی کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، اس کو کبھی اس پہ غور و فکر اگر ہمیں کرنے کا موقع ملے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسی انڈے سے، ٹھیک ہے، ایک اس میں یولک ہے، ایک اس کی ایگ وائٹ ہے، کیا اس میں سے یہ چوزے کا جو ہے چونچ، اس کا سر، اس کی آنکھیں، اس کے گردے، پھیپھڑے، ہر ایک چیز کے ساتھ چوزا پیدا ہوتا ہے نا؟ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر اسی پہ کوئی غور و فکر کر لے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے تخلیق کا وہیں پہ ہی امپریس ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہی۔ اور پھر اگر کوئی درخت دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس انسان درخت کا اگنا دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا جو تناور جو درخت ہے اس پہ جو فروٹس لگے ہوئے ہیں، اور یہ سارا اس کی اگر ہم اوریجنیشن دیکھیں کیسے پیدا ہوا، ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھنے سے کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ بیج میں اتنی اسپیشلٹی ہے کہ زمین میں جاتے ہی صرف ایک پانی ہی ملتا ہے نا، پانی اور مٹی، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دی گئی، کہ وہ
ایک اتنا ہیوج، اتنا بڑا تناور درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ انتظام بھی کر رہا ہے، کس کس چیز کا انتظام کر رہا ہے؟ فروٹس کا انتظام کر رہا ہے، وہ سائے کا انتظام کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آخری ٹائم تک، یعنی کہ اگر کٹ بھی جاتا ہے تو لکڑی بھی فراہم کرتا جاتا ہے۔ تو یہ ساری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، اور اسی طرف ہی اللہ پاک نے ہمیں جو ہے تھوڑا نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے نہیں ہے یہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب ہم اس واقعے کو پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اصحاب کہف جو ہے یہ ایک سوال کیا کرتے تھے، یہ جو قریش مکہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب جو قریش مکہ تھے ان کو کیسے پتا چلا؟ ان کو یہودیوں سے پتا چلا۔ آپ کو پہلے اس کی ہسٹری میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ میں جس طرح سے یہودی آباد تھے، اور پھر مکہ کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ان کے روابط تھے، تو یہ لوگ جو ہے تورات کی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی وہ کیا کرتے، چھوٹی چھوٹی انفارمیشن پاس آن کر کے چیک کرتے تھے، کراس ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ کے ہی رسول ہیں تو پھر ان کو یہ والی بات بھی پتا ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ اتنے سارے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے پیارے باتیں کرتے کرتے سارے ہی جو احوال ہیں وہ بتائے، ماضی میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں تھیں، کیسے قومیں برباد ہوئیں، کیسے وجود میں آئیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے جو ہے حضرت ابراہیم کا دور، پھر حضرت موسیٰ کا، مطلب گریجولی ساری ہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئی۔ تو ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود تو نہیں تھے، تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے بتائیں وحی کے ذریعے سے۔ تو جو کہف کے بارے میں ابھی ہم نے جیسے پڑھا کہ کہف اور رقیم، ٹھیک ہے، اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ غار میں یہ لوگ تھے، اور پھر اصحاب رقیم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایک تختی جو ہے ایک نصب کی گئی تھی، ان کے واقعات لکھے گئے تھے اس پہ، اور پھر ایک غار کے دہانے پہ اس کو لٹکایا گیا تھا۔ تو ہم اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا واقعہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ جس طرح حضرت مسیح کی فلسطین میں ان کی بعثت ہوئی تو اس ٹائم پہ یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر جو ہے سارا جو علاقہ تھا رومن امپائر کا حصہ تھا، اور جو رومی حکمران تھے ان کا مذہب تھا بت پرستی والا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کو بار جیسے حکمران ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنی رعایا کو بھی، اس ٹائم بھی یہ سارا سلسلہ چلتا تھا کہ وہ اپنی رعایا کو بھی فورسفلی کنورٹ کرواتے تھے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ تو جو فلسطین کے جو باشندے تھے زیادہ تر وہ اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے وہ۔ تو جب حضرت مسیح کا جو رفع سماوی کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد کیا ہوا کہ یہودیوں کی جو بغاوت کے جواب میں جو رومی جنرل تھا، ایک ٹائٹس اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس نے حملے کیے۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کیسے یروشلم جو ہے وہ تباہ کیا گیا، اور تورات جو تھی وہ بھی انہوں نے جو ہے اپنے قبضے میں کر لی تھی، اس کو بھی نیست و نابود کر لیا تھا، ہیکل سلیمانی کو بھی جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا تھا۔ پھر یہودیوں کا ایک بہت بڑے لیول پہ قتل عام ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اگر جو بچ بھی گئے تو ان کو بھی بھگا دیا گیا، ادھر ادھر وہ لوگ پھیل گئے، یعنی کہ ان سے ان کا سارا جو علاقہ تھا وہ خالی کروا دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عیسائیوں کے ساتھ تھوڑی نرمی رکھی گئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہی کچھ جو تھے رومی، ٹھیک ہے، وہ ان کو بناتے تو تھے نشانہ، لیکن کیا ہوتا کہ کچھ جو ہے تھوڑی سی بہت ان سے نرمی رکھی جاتی، کہ اتنی نرمی تھی کہ ان کو نکالا نہیں گیا، لیکن ان کو فورسفلی کنورٹ کرنے کو ضرور کہا گیا کہ آپ اپنے جو بھی آپ کے عقائد ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بت پرستی جو ہے وہ اختیار کریں۔ اب ان کے سامنے دو آپشنز رکھی گئی، یا تو سولی چڑھ جائیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ کو مار دیا جائے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے بت پرستی جو ہے آپ اختیار کر لیں۔ اب جس طرح سے کوئی بھی موحد ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک اللہ کا ماننے والا، وہ اس آپشن کو اختیار نہیں کرے گا۔ اب یہ لوگ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور کہ ہمیں جو ہے اس ساری سچویشن میں ہمیں بچا لیں آپ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ سے جو بھی دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ جو ایمان کی ان کی ایک حالت تھی، اس کا بھی ایک جو ہے اس کا معاملہ تھا کہ یہ لوگ وہاں سے نکل آئے، روپوش ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے چلتے چلتے انہوں نے سوچا کہ مطلب ایک غار ایسی ہے کہ تھوڑا آبادی سے دور بھی ہے یہ علاقہ، تو اس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے پناہ لی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ایسی، اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ یہ نیند مطلب سوئے تو اس کے بعد یہ جاگے نہیں، اور یہ 3 سال تک سوتے رہے،
اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، 3 سال تک سونا، مطلب ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک کاریگری ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، بھی ہم نے پڑھا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ 100 سال کا جو ہے ایک وقت آیا تھا کہ ان کو یعنی موت کہا جا سکتا ہے یا سونا کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو زندہ کیا تھا۔ یہاں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے، اور اس کو تھوڑا نیچرل بھی رکھا گیا ہے، یعنی ان کی نیند کو نیچرل رکھنے کا اللہ تعالیٰ کروٹیں بھی بدل رہے تھے، اور کوئی اگر ویسے ہی ان کو دیکھ لیتا تو اس کو ایسے فیل ہوتا کہ یہ جیسے کوئی زندہ انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی تھے۔ تو اب دیکھیں کہ کروٹیں اگر کوئی نہیں بدلتا تو اس کو ایک بیڈ سور کی ایک تکلیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارینجمنٹ ہوتا رہا۔ ساتھ میں غار کا جو اللہ پاک نے جو غار کا منہ ہے اس کی بھی ایک ایسی ڈائریکشن رکھی کہ سورج کی ڈائریکٹلی روشنی ان تک نہیں آتی تھی، بلکہ منعکس ہو کے آتی تھی۔ تو ان کو ساری چیزیں اللہ پاک نے پرووائڈ بھی کی، زندگی جس طرح سے ہوتا ہے کہ سوتے رہے یہ لوگ۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے عیسائیت کا غلبہ ہو گیا، ٹھیک ہے، رومن امپائر پوری جو ہے وہ عیسائی ہو گئی اس عرصے میں۔ اب یہ کتنا عرصہ ہوا ہے، 300 سال تک کا جو عرصہ ہے، اس میں ساری جو ہے چینجنگز آ گئیں۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت آیا جب، تو پھر ان کو جگایا۔ اب جب یہ لوگ جاگے، ان کو فیل نہیں ہوا کہ یہ لوگ سوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی اصحاب کہف تھے ان کو فیل نہیں ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ہم سوئے، شاید ہم ایک دن سوئے، ہم لوگ 2 دن سوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کافی ہم زیادہ سو گئے۔ تو بھوک لگی ان کو، انہوں نے اپنے پاس جو کرنسی تھی چاندی کا سکہ وہ لے کے انہوں نے بھیج دیا اپنے ساتھی کو کہ شہر میں جانا ہے، اور ساتھ میں بہت محتاط رہنا ہے کہ کوئی تمہیں پہچان نہیں لے، ٹھیک ہے، کھانا لے کے بس واپس آ جانا، اور یہ بھی کہنا، مطلب ایسا کرنا کہ کوشش کرنا کہ کسی کے ساتھ کوئی بحث و مباحثہ بھی نہیں ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ روپوش ہو کے گئے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ جس طرح سے کرنسی جو تھی ان کے پاس وہ تو 300 سال پرانی تھی، یہاں پہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری بھی کرنسی ہر آنے والے ٹائم میں ہماری خود کی زندگی میں کتنی زیادہ کرنسی بدل گئی ہے، کبھی وہ 2 کا نوٹ ہوتا تھا، اور پھر کبھی کوئی سکے ہوا کرتے، تو کرنسی وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، جو چینج ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ والی کرنسی جو اب استعمال بھی نہیں ہو رہی، اور جب انہوں نے اس کو دی تو فوراً ہی اس کو، یعنی کہ لینے والے کو، جو کھانا دینے والا انسان تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بیچ رہا تھا جو، اس کو فوراً آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر جو ان کا لباس تھا اس کی وجہ سے بھی، اور پھر کیا ہوا، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، سب لوگوں تک یہ والی معلومات پہنچ گئی کہ ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ والا جو واقعہ تھا کہ سات یا جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے روپوش ہو گئے تھے، تو سبھی لوگوں میں یہ والا واقعہ پھیلا بھی ہوا تھا، کچھ نہ کچھ خبریں، تو 300 سال تک یہ لوگ خبریں جو ہے یہ عام تھی کہ بادشاہ کے خوف سے کچھ لوگ روپوش بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی بہت عزت افزائی بھی کی گئی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کیونکہ یہ جو عیسائی ہو گئے تھے سارے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کی امپورٹنس زیادہ تھی۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مشہور ہو گیا، پھر انہوں نے اس کی جب چھان بین کی تو جو تختیاں ان کی پہلے لکھ کے خزانے میں محفوظ رکھی گئی تھی، خزانہ یا جو بھی غالباً جو ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ تختیاں بھی محفوظ تھیں کہ قصہ اس پہ پورا نصب تھا، اور پھر ان کو ان کا پتہ چل گیا۔ اب یہ جو اگلی آیات ہیں یہ ساری انہی کی ڈیٹیل سے جو ہے اس میں موجود ہے، اور اگر کوئی اس کا واقعہ جاننا چاہے تو بہت ساری ایسی بکس جو لٹریچر، رومن لٹریچر میں موجود ہے، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے 7 سلیپرز کے نام سے، اور اس طرح کی اور بھی کچھ بکس ہیں ان میں۔ تو اب یہ جو سوالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے یہ جاننے کے لیے کہ اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ آگاہی ان کو ضرور ہوگی۔ ہم آیت نمبر 10 سے سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کو۔ جبکہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے رحمت، اور آسان فرما دے ہمارے لیے معاملات میں عافیت کا راستہ۔ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے غاروں پر، ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک کے لیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ ہم سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا قصہ حق کے ساتھ۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے
اس کے سوا کسی اور کو معبود، اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت ہی غلط بات کہیں گے۔ ہماری اس قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ تو اس شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور اب تم اور جبکہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا۔ تو پوری جو ٹرانسلیشن ہے اس کی، یہ ہمیں اب واضح ہو گئی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے ان کے لیے بندوبست کیا سارا، ان کو سلائے رکھا، اور پھر یہ کہ جو ہے واضح کیا گیا کہ کچھ اتنا عرصہ تھا کہ جس طرح سے 300 سال تک کا جو عرصہ تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بتایا گیا، اور پھر پورا واقعہ کس کو سنانے کے لیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے کے لیے تھا۔ اور پھر ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے بہت کچھ بھی ہمارے سامنے لے آئیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں ظلم میں نہ تو خود شامل ہوں گے اور نہ ہی کبھی اس میں جو ہے کسی دوسرے کو شامل کرنے کا مشورہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے آسانیاں کر دی گئیں۔ بخاری کی ایک حدیث ہے 16، اس میں 3 خصلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، دیکھیں آپ اس کو ریڈ کر لیں کہ ایمان کی جو مٹھاس ہے اس کو پانے والی کون کون سی 3 خصلتیں ہیں۔ اسی واقعے کی آگے مزید ڈیٹیلز ہیں کہ تم سورج کو دیکھتے ہو، جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار سے داہنی طرف ہٹ جاتا، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب سے کنی کترا جاتا۔ یہ چیز ہم ابھی دیکھ چکے ہیں کہ سورج کی جو ڈائریکشن تھی، وہ جو غار کا منہ ہے وہ شمال کی طرف تھا۔ اچھا، اسی پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی جو کنسٹرکشن کے جو پیٹرن ہے وہ بھی اسی کے ایکول ہوتے ہیں، تاکہ جو ڈائریکٹ سن لائٹ ہے وہ نہیں آئے، لیکن ایسا ہے کہ منعکس ہو کے آئے، تاکہ سن لائٹ کا فائدہ بھی آ سکے، اور اس کی جو ہیٹ ہے یا اس کے جو کوئی اگر نقصان ہے تو وہ بھی جو ہے وہ سامنا اس کا نہیں کیا جا سکے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار راہ پر لانے والا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا ارینجمنٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک کھلی جگہ پہ جب انہوں نے لیٹنے کا ارادہ کیا تو وہ غار اندر سے کشادہ تھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی رہنمائی کی ہوگی، ظاہری سی بات ہے۔ آیت نمبر 18 میں ہے، اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پر۔ اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم ان پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک کتے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب جب آپ روایات یہودیوں کی طرف سے کبھی دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ اس کو جو ہے اس کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہوئے جو ہے، یعنی ایک تحریف شدہ، ہر چیز میں تحریف کرنے کی ان کی جیسے ایک عادت ہے کہ کتا جو ہے اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جنتی کتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے جتنا ہم لوگ اس پہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارینجمنٹ صرف بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں ارینج کی۔ اب جو فرشتے ہیں ان کو دیکھ بھال کے لیے ان کی ڈیوٹی پہ معمور کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جو ان کی کروٹیں بدلواتے ہوں گے تاکہ ان کو بیڈ سور نہیں ہو، ایک ہی جگہ پہ لیٹے لیٹے ہو جاتی ہے ایک تکلیف جو کہ کبھی ٹھیک بھی نہیں ہونے والی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ایک کتے کا ارینجمنٹ ساتھ میں کیا کہ وہ غار کے سامنے ایسے پھیلا کے وہ بھی سویا ہوا تھا، ظاہری بات ہے، اور اس کتے کی جو ایک ہیبت والی ایک جو شکل تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک ارینجمنٹ تھا کہ اتنا خوف اس کی شکل سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر کوئی غار کے دہانے پہ آ بھی جاتا، کیونکہ ان لوگوں کی تلاش کے لیے بھی بہت زیادہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ کہاں گئے، یہ جتنے بھی لوگ تھے تو یہ کہاں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کے لیے ایک خوفناک کتا بھی اللہ پاک نے بٹھا دیا غار کے دہانے پہ۔ آیت نمبر 19 ہے، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا، ایک نے کہا تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ یا کچھ بولے کہ ہم کہہ رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کچھ دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے ہو۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے کسی ایک ساتھی کو اپنے اس چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے میں زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہ وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔
اور وہ نرمی کا معاملہ رکھے اور وہ آگاہ نہ کر دے تمہارے بارے میں کسی کو. یہاں پہ جو پوری کانورسیشن ہے، وہاں اس کانورسیشن سے جو ہے جو مفسرین ہیں انہوں نے ان کی تعداد کا جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتنے لوگ تھے، کہ یہ آپس میں جس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں تو یہ کتنے لوگ ہوں گے. اور پھر یہ بھی کہ وہ آپس میں کیا بات چیت کر رہے ہیں نرمی کا. ایک تو انہوں نے پاکیزہ کھانے کا جو ذکر کیا ہے، کیونکہ جو بھی مومن ہوتا ہے اس کو پاکیزہ کھانا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو عقیدہ ہے ہمارا کہ ہم نے پاک ہی کھانا، جو حلال ہے صرف وہی کھانا ہے. اور نرمی کے جو معاملے کی بات کی ہے کہ کسی سے بھی فالتو اگر بات کی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ پول جو ہے یہ کھل جائے جس طرح سے ہم روپوش ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو یہ بات سب کو جو ہے علم میں نہ آ جائے اور پھر ہمیں فورس کیا جائے کہ ہماری شرائط پوری کی جائیں، کیونکہ یہ سنسار کرنے والا یا سولی چڑھانے والا جو ایک معاملہ تھا وہ ان کے سامنے رکھا گیا تھا، جو آیت نمبر 20 میں ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. اب یہ جو مومن ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی لائن چینج کی، یعنی کہ اس راستے سے اس راستے پہ میں نے اگر چل پڑا تو پھر میں فلاح پانے والا میں عمل جو ہے وہ میں نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے، فلاح میرے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ جو دین ہے اس سے پھر جانا جو ہے یہ عمل تو کبھی بھی قابل معافی نہیں ہے. آیت نمبر 21، اور اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں. جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر دو ان پر ایک عمارت بطور یادگار، ان کا رب اس سے بہتر واقف ہے. جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد. سے ان کے حلیے کی وجہ سے وہ پہچانے گئے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا ان سے تفتیش کی تو سارا معاملہ بالکل سامنے آ گیا، اور سب لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ 300 سال تک کا واقعہ جو ہے وہ گزر گیا ہے. اور ایک جو ہوتا ہے جس طرح سے انسان جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ امپریس ہو جاتا ہے، جس طرح سے ان کو ایک بہت امپورٹنس دینے لگے سب لوگ کہ یہ تو کو بہت مطلب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کی یہ اس حوالے سے بھی امپورٹنس ہو گئی. اور پھر یہ کہ جب تصدیق کی گئی، سارا ریکارڈ نکلوایا گیا، تب بھی یہ چیز پروو ہو گئی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سارا واقعہ تھا. 300 سال تک کا جو معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر 300 سال تک کسی انسان کو سلا سکتے ہیں تو پھر مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوا کہ جس طرح سب لوگ ابھی اس معاملے میں لڑ جھگڑ ہی رہے تھے یا کچھ بحث مباحثہ ہی کر رہے ہوں گے، تو پھر یہ لوگ واپس جب اپنے غار میں گئے دوبارہ سے سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ہوا، ان پہ حقیقی موت ان کو اللہ تعالیٰ نے وارد کر دی. اور پھر لوگوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے تو ان کی جو ایک غار ہے اس کے دہانے پہ انہوں نے ایک تختی لگائی، اور پھر سب نے یہ بھی جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی غار پر ایک مسجد کو تعمیر کر دیا جائے. واللہ عالم وہ مسجد جو ہے وہ کہاں پہ تعمیر کی گئی ہے. آیت نمبر 22 ہے. اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا. یہ سب لوگ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، ان کا 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے، ان کی تعداد کو نہیں جانتے ان کے معاملے کو مگر بہت تھوڑے لوگ. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ آپ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے. یعنی کہ جو لوگ یہ بات چیت کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں اور چھان بین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کا مقصد صرف یہ ایمان لانا ان کا مقصد تو ویسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ جھگڑا کریں آپ. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں اب جس طرح سے جو حقائق ہیں ان پہ تو ہم لوگ نہیں آتے، لیکن ہم فضول بحث میں مطلب ایک چھوٹی بحث ہے اس میں پڑے رہتے ہیں. اب یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ 3 تھے وہ لوگ، 4 تھے یا 5 تھے، کتنے لوگ تھے. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے ڈھکے چھپے جو ایک الفاظ ہے یعنی کہ عربک جو جانتے ہیں اس کی وجہ سے ہی مفسرین نے ان کی تعداد کو جاننے کی جب کوشش کی. ٹھیک ہے، تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ کالو کا ورڈ یوز ہوتا ہے تو وہ 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں نا عربک گرامر، اللہ کا شکر ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک کے لیے واحد کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے، 2 کے لیے جو ہے آنی اونا کا، ٹھیک ہے، آنی عینی کا جو ہے وہ ہم لوگ صیغہ یوز ہوتا ہے. پھر کالو کا جو ورڈ یوز ہوا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ 3 سے یہ لوگ زیادہ تھے. ٹھیک ہے، یا کم سے کم 3 ہوں گے. تو اسی طریقے سے مفسرین
مفسرین نے بھی اس کی تعداد معلوم کرنے کی جب کوشش کی تو 7 پہ انہوں نے اکتفا کیا، زیادہ مفسرین نے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے یہ 7 تھے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جس طرح سے رومن لٹریچر میں ان کی سٹوری پوری درج ہے، تو وہاں پہ بھی 7 سلیپرز کے نام سے ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 23 ہے، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بیان کیا گیا، پوچھا گیا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم obviously اپنی مرضی سے تو جوابات نہیں دیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو کل ان سب باتوں کا جواب دوں گا، کیونکہ ان کو اس چیز کا پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو مطلع فرما دیں گے۔ اب کیا ہوا کہ جب کہا کہ میں کل بتاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہم نے سورہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا کہ جس طرح سے الحمدللہ، ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کی جو امپورٹنس ہے وہ سورہ میں بتائی جائے گی، تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ پاک کو مطلب یہ چیز جو ہے ایک آزمائش کو اور پھر ہماری امت تک جو ہے پہنچانے کے لیے بھی ایک مثال بھی تو قائم کرنی ہوتی ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آزمائش بھی اسی طریقے سے برداشت کی کہ لوگوں نے پھر باتیں بنانی شروع کر دی ہوں گی obviously، کہ تانے دینے شروع کر دیے ہوں گے کہ رسول ہیں اللہ کے، اور ان کو ابھی تک جو ہے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے سوالات کا جواب انہوں نے کمٹ بھی کیا اور پھر جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ عرصے کے لیے اللہ پاک نے یہ وحی روکی، بالآخر کچھ دن گزرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت جبریل علیہ السلام کو سوالات کے جوابات لے کر بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مگر یہ کہ اللہ چاہے تو ہر ایک چیز میں جس میں انسان اگر اس کو یقین بھی ہو تو اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوگا انسان، ٹھیک ہے، وہ یہ ضرور کہے گا کہ میں ایسا کام کر لوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو انشاءاللہ کی امپورٹنس یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ نے خود ہی ہمیں یہ سارے جو ایٹیکیٹس ہیں وہ سکھا دیے۔ اچھا، یہاں سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح کا جو سبجیکٹ ہے بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ جو معمولات ہیں ہمارے ڈیلی بیسس کی، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ہی سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی دل کبھی خوش ہوگا تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہتے کیا ہے؟ کبھی ہم واو کہتے ہیں، کبھی ہم کوئی اور جو ہے ایسا ایکسپلینیشن کا ایکسکلیمیشن کا جو ہے سائن وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، ہمیں الحمدللہ کہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی گھر میں کچھ بہت اچھا، سب کو خوش و خرم دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، جو چیز آپ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو ہے دل میں حسد اور ایسے سارے جو چیزیں ہیں اس سے بھی اللہ پاک محفوظ رکھے بری نظر سے، تو ہم فوراً ہی کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ، یعنی کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سے ہے۔ انسان کو عاجزی کا جو ہے اپنے اندر یہ والا ایلیمنٹ پیدا کرنا چاہیے، اور ظاہراً بھی، ٹھیک ہے، ظاہری اور باطنی دونوں معاملات میں یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا جو ہے وہ منسوب کریں، اپنی جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی ہماری آزمائشیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اگلے حصے میں بھی یہی چیز فرمائی ہے کہ اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب بھی آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی انسان کے مشغول ہو جائے، فوراً ہی اپنا دھیان اس چیز پہ لگا دیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ سورہ القلم میں آیت نمبر 17 سے 31 آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، اور آیت کی اسی حصے میں یہ بتایا گیا، اور کہیں ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا ہمیں ہمیشہ ایک جو ہے فائدہ یہ رہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ایک باؤنڈری ہے وہ فیل ہوتی ہے رحمت والی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی رحمت ہے میرے ارد گرد، میرے ہر معاملے میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میری عبادات میں۔ تو انسان عبادت بھی کر رہا ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے توفیق بھی مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی مجھ سے یہ توفیق بھی نہیں چھینیے گا۔ اب یہ رکوع کمپلیٹ ہونے والا ہے، آیت نمبر 25 میں اس کو دیکھیں کہ وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ رہے اپنے غار میں 300 برس، اور اس کے لگا سکتے ہیں کہ جیسے کہ شمسی کیلنڈر ہے 300 سال تک، اب جب ہم چاند کے اکارڈنگ اگر ڈیٹس دیکھیں گے تو کیا بنیں گے؟ 309 سال بندی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل ایک جو حساب کتاب ہے وہ یہاں پہ بتا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے، کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ جو
غار میں وہ سوئے رہے، ٹھیک ہے، جتنا عرصہ سوئے رہے اس کے بارے میں اللہ پاک جانتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈیجٹ بہرحال دے دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ جو غیب کا علم ہے ساتھ میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اس کے اندر ضرورت سے زیادہ جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے بتا دیا اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. اور یہ بھی کہ حاکمیت کا جو اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی امپورٹنس یہاں پہ بتا دی کہ اللہ پاک اپنے جو حاکمیت کا جو حق ہے اس میں کسی دوسرے کو اللہ پاک شریک نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ ہم نے جو ہے جو 2 رکوع ہم نے مسلسل پڑھے ہیں اس میں اصحاب کہف کا ذکر پڑھا، ان کا جو ایک مشکل ان پہ امتحان آیا، ٹھیک ہے، کہ ان کو ایمان کا جو ایک ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے، وہ لینے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کیا کیا، صبر استقامت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. اب بادشاہ کی یہ جو دھمکی تھی یہ چھوٹی دھمکی نہیں تھی کہ ایک تو یہ کہ توحید کے عقیدے سے باز آ جاؤ، باز نہیں آ رہے تو رجم کر دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی کی، اللہ نے ان کی ایمان کی دعا کے نتیجے میں حفاظت فرمائی، ان کی دعا سنی، ظالموں کے شر سے اللہ پاک نے ان کو محفوظ کیا، اور معجزانہ طور پہ وہ 300 برس سے کچھ زیادہ عرصہ تک سوتے رہے. اگلا جو رکوع تھا وہ بھی اصحاب کہف کے بارے میں ہی تھا کہ باقی واقعے کو مزید تفصیل سے بیان کر دیا گیا کہ لوگوں نے ان کو ڈھونڈا ڈھونڈا نہیں ملے، صحیح. پھر اس کے بعد کیونکہ وہ حق پہ تھے اللہ نے ان کی حفاظت کی، کیسے کیسے حفاظت کی اس کی ڈیٹیل ہم نے دیکھی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کھولی، ٹھیک ہے، یعنی وہ نیند سے بیدار ہو گئے اللہ کی رحمت سے، پھر وہ جب شہر میں آئے لوگوں نے ان کا استقبال کیا بہت والہانہ طور پہ، اور پھر یہ بھی کیا ان کو دنیاوی عزت بھی اللہ پاک نے دلوائی کہ لوگوں کی یہ جو کانورسیشن ہم نے پڑھی کہ ان کو یادگار کے طور پر ان کی غار پر ایک مسجد بنا دینی چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی یہاں تک یہ چیز بھی جو ہے ملتی ہے کہ ان کی جو غار ہے اس کا دہانہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس دہانے پہ جو ہے وہ ایک تختی، وہی جو جس پہ سارے حالات موجود تھے ان کے، وہ وہاں پہ نصب کر دی گئی. اگلا رکوع ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 27 سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی گئی ہے اپنے رب کی کتاب سے، اور اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اب یہاں پہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے مشکل صورتحال سے سامنا کیسے کرنا ہے فرمایا جا رہا ہے. پھر سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ 127 ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ کے سہارے پہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کتنی ایک محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے واقعہ سنایا، ٹھیک ہے، اصحاب کہف کا، پھر ان کا صبر سنایا، ساری چیزیں، اور پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے تسلی بھی دی، اور ایک طریقہ بھی بتایا کہ کیسے کرنا ہے، قرآن کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کو ہر وقت جو ہے اپنے معمول میں رکھیں، اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا چلا جائے گا. اور پھر جتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، انسان اتنا ہی زیادہ مشکلات کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پا لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی بتایا کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو آزمائش ہے آپ پہ جو آئی ہے، یہ ایک مشکل راستہ ہے، لیکن آپ اس کو برداشت کریں گے. ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ بتایا گیا، ساتھ میں تسلی بھی دی گئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کا جو ہے اس کا جو ہے آخرت میں ایک تو ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ تھے، سبھی نے یہ آزمائشیں جو ہے برداشت کی، لیکن ان کو پھر ریوارڈ بھی تو ملا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کہیں کوئی جو ہے مومنوں کی جائے پناہ ہے بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا. آیت نمبر 28 ہے، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور وہ اللہ کی رضا کی طالب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ان سے ہٹنے نہ پائیں، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش چاہتے ہیں. اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے متجاوز ہو چکا ہے. اب یہاں پہ ایک پورا جو ہے طریقہ کار بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کون سے لوگ ہیں. انیشیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے جو کم لوگ تھے، بہت ہی کم تعداد میں تھے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہ وہ جو نچلے طبقے کے جو لوگ تھے، یعنی کہ مفلس تھے، نادار تھے،
وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے ایمان لے آئے۔ اب مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں حضرت بلال حبشی تھے، ٹھیک ہے، بہت مشکل کاٹی لیکن انہوں نے جو توحید کا جو راستہ تھا وہ اختیار کیے رکھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، نابینا تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، ٹھیک ہے، اور خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی طرف توجہ دلائی خاص طور پر۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اگنور کرتے رہتے، ٹھیک ہے، یا اہمیت نہیں دیتے، ایسی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے سے اس چیز کی امپورٹنس بتائی ہے کہ اگر تو آپ جس طرح قریش کے سرداران ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات اپنی تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے وہ پیغامات پہنچاتے تھے، اور بہت کوشش ہوتی تھی، اور وہ کوشش کیوں ہوتی کہ اس کی ریزن ہے کہ ایک نیچرل ایک پوائنٹ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی انسان ہے اور وہ لیڈر ہے، اگر لیڈر کو پہلے ہی ایکسیس کر لیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر اعتماد میں لے لیا جائے تو جتنے بھی لوگ اس کے زیر اثر ہوں گے وہ سارے کے سارے لوگ اس دائرہ کار میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جب بھی کوئی داعی حق ہوتا ہے اس کے لیے یہ جو ہے ایک یہی پیٹرن اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ جتنے بھی معاشرے کے جو لوگ ہیں، جیسے جو سرداروں میں جن کا ایک تعلق ہوتا ہے سرداری سے، ٹھیک ہے، تو ان کا وسیع ایک حلقہ ہوتا ہے، اگر اس کو اس دائرے میں شامل کر لیا جائے تو باقی لوگ آٹومیٹیکلی آ جائیں گے۔ تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے تھے، یہ جو ابو جہل جن کا عمرو بن ہشام نام تھا، ابو جہل یا تو دائرہ کار میں آ جائیں، یا عمر بن خطاب، ایک بہت بڑی مطلب انٹیلیجنٹ اور ایک جس طرح کہتے ہیں ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے حضرت عمر کی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے نتیجے میں جو ہے حضرت عمر بن خطاب جو ہے وہ اسلام کے دائرہ کار میں شامل ہوئے، اور دیکھیں کہ اس کے بعد فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تو یہی ایک خواہش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی دل میں۔ تو یہاں پہ جو ہے توجہ اس چیز کی دلائی گئی کہ اگر تو آپ بہت زیادہ توجہ ان لوگوں کو دینے لگے، اور یہ جو یہ نادار طبقہ ہے اگر ان کو ذرا سا بھی آپ نے اگنور کیا تو کیا تاثر ملے گا سارے لوگوں کو کہ یہ بھی جو ہے جو جس طرح سے مال و دولت والے، اثر و رسوخ والے، سرداری والے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے امپریس کرنے والے، امپریس ہونے والے، مرعوب جو ہونے والے انسان ہیں آپ، یعنی کہ جو دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کا یہی کرائٹیریا ہوتا ہے، اسی پیرامیٹر پہ وہ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرح سے تو نہیں تھے، اور تھے بھی نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تاکیدی ایک آیت ہے وہ بھی اس چیز کو ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ کو یہ بہت عزیز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ لوگ سب بہت عزیز تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک تو ایمان لانے والے، پھر بہت زیادہ جو ہے آزمائشوں کو برداشت کرنے والے۔ اب جتنے بھی باقی لوگ ہیں قریش کے جو کفار مکہ تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ یہی کہتے کہ مطلب گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ ہمارے ساتھ چلے، ٹھیک ہے، کچھ ہماری مانے کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جس سے دین خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ تو یہ جو یہ معاملہ ہے یہ ایک تھن سی ایک باؤنڈری لائن ہے، ٹھیک ہے، اس تھن لائن کو جو ہے وہ کوئی کراس کرنا چاہے تو مطلب آسان ہے کراس کرنا، لیکن یہ دیکھے کہ آیت کے ذریعے سے ایک حکم دیا گیا کہ لوگوں کو ایسا تاثر نہیں آنے پائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی دولت مندوں کی ہی امپورٹنس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، اور اگر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے ہی پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا، بہت ہی بری چیز ہوگی پینے کی، اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے آرام کی۔ اس آیت میں دیکھیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، دونوں آپشن آپ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن سامنے رکھ دیے، ایمان کا بھی راستہ ہے، کفر کا بھی راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو اس راستے کو قبول کرنے والا راستہ کفار مکہ کی طرف سے کوئی اگر درمیانی راستہ نکالنے کی کوششوں کے جواب میں، مطلب وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ کوئی درمیانی راستہ نکال دیا جائے، تو اس کو یہاں پہ بہت زیادہ ڈسکریج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، ساتھ میں بتا دیا کہ ظالموں کے لیے آگ ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک جو پیاس والا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ پیاس لگے گی نا جہنم میں لوگوں کو، تو اب پیاس ایسی چیز ہے کہ کبھی کسی انسان کو لگتی ہے تو وہ کوئی عام یا اسمیل والا پانی بھی مل جاتا ہے تو اس کو پیاس بجھانے کے لیے اس کو بھی کنزیوم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جہنم میں بھی جب جہنمیوں کو پیاس لگ رہی ہوگی نا تو وہ پانی مانگیں گے، مطلب پینے کا کچھ ہو کہ ہم اس کو پلائیں، تو ان کو کیا دیا جائے گا پینے کے لیے، ان کو
ان کو پیپ والا دیا جائے گا، زخموں والی جو پیپ ہوتی ہے سیال مادے کے طور پر ان کو دی جائے گی۔ ایک تو وہ بہت گرم ہوگا کہ ان کے چہروں کو بھی بھون کے رکھ دے گا، مطلب وہ پینا بھی چاہیں گے تو اس کو پی نہیں پائیں گے، نہیں کنزیوم کر پائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ تو یہاں پہ یہی جو مضمون ہے سورہ دہر میں بھی آیت نمبر 3 میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کے راستے کے سے ریلیونٹ۔ آیت نمبر 30 ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس شخص کا جس نے اچھا عمل کیا، یعنی کہ نہ تو کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی، اور نہ ہی اللہ کے ہاں جو ہے ایسا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جو عمل کرنے والا ہوگا اس کو زیادہ تو دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی جو آیات ہیں ان سے بھی، کہ اچھے عمل کو ملٹی پلائی تو کر دیا جائے گا لیکن اچھا عمل ضائع کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 31 ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے رہنے کے لیے ایسے باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن، اور وہ پہنیں گے سبز رنگ کے کپڑے، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، کیا ہی اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے اور کیا ہی خوب آرام گاہ ہوگی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے ہی جہنم سے اللہ پاک ڈراتے ہیں تو مومنوں کے لیے ساتھ میں ہی جنت کا جو ہے نقشہ وہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے، جنت کے باغات کیسے ہوں گے، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ہم یہ ندیاں دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ کتنا کتنا سفر کرنے کے کر کر کے جاتے ہیں، اور یہ صرف دنیا کی خوبصورتی ہے۔ جنت کا یہ کئی گنا زیادہ پیاری اور خوبصورت اللہ پاک نے یہ جنت جو ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے ارینجمنٹ کروائیں، اللہ پاک ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ جنت ہمیں ملے۔ اور پھر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ پہنائے جانے والے لباس، دنیا میں بھی انسان بہت کانشیس ہوتا ہے، سونے کے کنگن، سونا، خاتون کی خاص طور پر جو ہے کمزوری ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا پہنے، یا پھر لباس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو لباس کی بھی خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ کیسے ریشم کے لباس ہوں گے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نیچے جو باریک لباس ہوگا، ٹھیک ہے، نیچے کا لباس موٹا ہوگا ریشم والا، صحیح۔ اور یہ سورہ فاتر میں بھی ہمیں ایک ایسی چیز ملتی ہے آیت میں، نمبر 33 ہے سورہ فاتر کی، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ پھر جو ٹیک لگائے جانے والی ایک چیز ہے کہ ٹیک انسان کب لگا کے بیٹھا ہوتا ہے؟ جب اس کو فکر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ریلیکس کرنے کے لیے کہ آرام کرنا ہے، اور جو ہے کوئی اس کو غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیسا بدلہ ہے کہ اس سے بہتر آرام دہ کوئی آرام گاہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نہ تو ماضی کا کوئی غم ہوگا جو ستا رہا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، نہ ہی حال کی کوئی مشکلات ہے، نہ معاش کا کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ہی کوئی فیوچر کا کوئی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے بہتر آرام گاہ جو ہے واقعتاً کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں جانے کے لیے پورا پورا ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم نے جو رکوع پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ چیز دیکھ لی کلیئرلی کہ جو مشکلات انسان پہ آتی ہیں تو انسان کا سہارا جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے، ٹھیک ہے، وہیں سے ہی اس کو سکون ملے گا، وہیں سے اس کو سہارا ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس لیے تلقین کی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہیں، مشرکین جتنا بھی آپ پہ دباؤ ڈالیں آپ نے قبول نہیں کرنا۔ اور ساتھ میں یہ چیز بتائی کہ جو فقراء ہیں، مطلب اصحاب میں سے یہ جو تنگ دست ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنی قربت سے محروم نہیں کیجیے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہ بھی اللہ کا صبح و شام ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آپ نے سرداران قریش کو امپورٹنس دی تو آپ کو بھی دنیا کی چمک دمک جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، یہ آپ کے بارے میں سمجھا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا پرستی کی ایک مذمت کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بیان کرتے رہے، اور جو حق کو قبول کرے گا اللہ اسے کا، اور اس کے بعد ایک جنت کی خوشخبری۔ اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ایک تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ مذہب سے انکار کرنے والا کبھی فلاح نہیں پاتا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ پہ بھروسہ جو ہے کرنا ہوتا ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کر سکتا انسان، اور نہ ہی اپنی محنت پہ کہ میں نے محنت کی تو مجھے فروٹ ملے گا، نہ ہی تکبر کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس جو ہے وہ اس طرح کی شرارت کرتا رہتا ہے کہ تم نے بہت، مطلب ایک اوور کانفیڈنٹ جو انسان ہوتا ہے وہ نفس پرستی ہوتا ہے۔ تو
اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے، تو اس چیز کے لیے اس رکوع میں وعید بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سے بہت زیادہ لرن کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم سٹارٹ یہ کرتے ہیں، سٹارٹ کرنے سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ دو شخص ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا یہاں پہ کانورسیشن بیان کیا گیا ہے ہر آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ایسا تھا، اس کو بہت زیادہ نعمتیں دے دی تھی دنیاوی، ٹھیک ہے، اس کے پاس دنیاوی مال تھا، وہ خوشحال تھا، اب اتنا زیادہ خوشحال تھا اور کئی سالوں سے تھا، تو کیا سمجھتا تھا وہ کہ جتنا بھی میرے پاس یہ مال و دولت ہے یہ سارا مجھے کافی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے شخص کا واقعہ جو ہے وہ ساتھی تھا، اس کا کانورسیشن اسی شخص سے ہوگی، وہ دنیاوی لحاظ سے اس کو خوشحالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملی تھی، لیکن اسے اللہ کی معرفت حاصل تھی۔ اب کیا تھا کہ دولت مند شخص کو، وہ جو اللہ کی معرفت والا انسان تھا، وہ دولت مند شخص کو بھی نصیحت کرتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے لیکن تم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو شکر ادا کرو تاکہ تمہاری نعمتوں کو دوام ملے، صحیح۔ لیکن جو دولت مند شخص تھا وہ کیا کہتا ہے، بہت زیادہ تکبر سے کہتا ہے کہ مجھے تو اس لیے یہ ساری نعمتیں ملی ہے کیونکہ میں تو بہت لاڈلا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور تمہاری کوئی ابھی بھی امپورٹنس نہیں ہے، آخرت میں بھی تمہاری کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی، تو ابھی مجھے ابھی یہاں پہ بھی مل رہا ہے، اگر قیامت آ گئی اور میں چلا گیا دنیا سے تو مجھے وہاں بھی اتنا ہی زیادہ سب کچھ ملے گا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا ایک تکبر تھا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا دنیاوی اس کے پاس سارے اسباب تھے، مال و دولت تھا، ٹھیک ہے، اولادیں تھیں، جو کچھ بھی، یعنی کہ ایک ٹھاٹ باٹ تھے، تو اس پہ بہت زیادہ یہ اکتفا کر رہا تھا۔ اب اس نے پھر تنبیہ کی شخص نے کہ یہ سارا جو ہے، ساری ٹھاٹ باٹ اللہ تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں ختم کر دے، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ اس کا اہتمام کرو، انتظام کرو، لیکن اس پہ کوئی نصیحتوں کا اس پہ اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ جو حقیقی مسبب الاسباب ہے، اللہ کی قدرت کا جو اندازہ ہے وہ کھو چکا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ جتنی بھی یہ محنت کی ہے میں نے، یہ مجھے اس کا فروٹ مل رہا ہے دنیا میں۔ اب کیا ہوا کہ جب اس پہ یہ سارا ایک برا وقت آیا، جب بھی کبھی کوئی انسان تکبر کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اس پہ لازماً یہ والا سین جو ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، قومیں ہلاک ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ پھر کیا ہوا کہ سب کچھ جو اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تھیں وہ ساری اللہ پاک نے واپس لے لی، اور پھر وہ شخص بہت زیادہ پچھتایا کہ کاش میں نے شرک نہیں کیا ہوتا۔ اب یہاں پہ اس واقعے سے ایک چیز جو ہے ثابت ہوتی ہے کہ اس شخص نے جو ظاہری جو طور پر جس کو ہم شرک کہتے ہیں، وہ شرک اس نے ظاہری طور پر نہیں کیا تھا، بت پرستی نہیں کی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ کو وہ مطلب توحید سے نہیں پھرا، ٹھیک ہے، تو شرک اس نے کیسے کیا کہ اس نے جتنے بھی اپنے پاس ایک مالی وسائل تھے ان کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، یعنی کہ جو دنیا پرست انسان ہوتا ہے نا، بہت اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے، میری اولاد، میرا مال، میری دولت، میرے اثاثے، یہ سب کچھ مجھے بچا لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بھی آپ دیکھیں کہ شرک سے ہی کمپیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نتیجہ نکلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان ستارہ پرست ہو، بت پرست ہو، کسی چیز کو پوجا کرتا ہو، ٹھیک ہے، تو آج کا جو انسان ہے اس نے اپنے جو مادی وسائل ہیں ان کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک شرک کا ایک جو ہے اگزامپل ہے، جس کو ہم خطرناک شرک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھنا چاہیے ہمیں، تو اللہ پاک ہم سب کو اس شرک سے بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 32 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیان کیجئے ان کے لیے دو اشخاص کی مثال، ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگوروں کے، اور ان دونوں کا گھیر دیا تھا ہم نے کھجوروں کے درختوں کے ساتھ، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی کا انتظام بھی کر رکھا تھا، دونوں باغات اپنا خوب پھل دیتے تھے اور ان میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے، اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، اس کے لیے اس میں پھل بھی تھا، تو اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑا ہوا ہوں نفری میں۔ وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ باغ ایسا تھا خوبصورت کہ درمیان میں جو انگوروں کی بیلیں تھیں، ٹھیک ہے، درمیان میں اس کے لیے کاشت کی بھی کوئی سبزیاں وغیرہ ہوں گی یا اناج وغیرہ ہوگا، پھر اس کے بعد انگوروں کی بیلیں، اور پھر اس کے بعد کھجوروں کی جو ہے ایک باڑ تھی۔ اب یہ پورا ایک ارینجمنٹ تھا کہ کوئی اگر طوفان آئے، آندھی آئے،
ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو سے نہر بہتی ہوگی، اس نے نہر کا بھی انتظام کچھ ایسا کر رکھا تھا کہ اس کی آبپاشی کا جو انتظام تھا، اب نہر کو کھود کے اپنے باغ سے گزارا ہوگا، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو فہم جو ہے عنایت فرمایا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب جی یوں سمجھ لیں کہ اتنا زیادہ یہ ایک مثالی باغ تھا کہ سب کچھ ہی اس سے اس کو اویلیبل ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد نفری بھی، ٹھیک ہے، نفری سے مراد کیا ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو اولادیں بھی بہت سارے دی ہوں گی، اور یقیناً بیٹے دیے ہوں گے، کیونکہ بیٹے جو ہے وہ نفری، بیٹوں کی جو نفری ہے وہ حفاظت کے طور پہ، نسل بڑھانے کے طور پر، اور اس طرح سے بہت زیادہ یہ بھی ایک مال میں ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اولاد جو ہوتی ہے، خاص طور پر جو بیٹے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں جو ہے پھل بھی دیتے تھے اللہ پاک کی طرف سے، پھل بھی اس کو ملتا، اور تو ہر سال اس کو یہ فائدہ ملتا رہتا تھا، اور اس فائدے کو یہ سمجھا کہ مطلب یہ کبھی مجھ سے چھن نہیں سکتا، مطلب ایسی ایک نعمت ہے۔ انسان کو جب بہت زیادہ نعمت ملے تو یہ اس کی ایک فطرت ہے، وہ اس کو فار گرانٹیڈ ضرور لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ڈیزرو ہی کرتا تھا یہ ساری چیزیں، کیونکہ شاید میری کوئی نیکی ہوگی، اس لیے ایسا کچھ بھی کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سوچتا تھا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے ایسی منصوبہ بندی کی ہے جیسے اس کی حفاظت کے لیے کہ کوئی بھی ایسا آ جائے، طوفان آندھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، اور پھر اس کا پانی ہے وہ بھی کبھی کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیچرل ہے، نہر کا پانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی خطرہ اسے ہونے نہیں والا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے آیت نمبر 36 میں کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ قیامت پہ بھی اس کا ایمان، پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہیں آئے گا کہ میرا باغ برباد ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا، مطلب اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ اللہ پہ یقین رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹا دیا گیا، لوٹا دیا گیا، تو یہاں پہ یہ دیکھے کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیسے میں دنیا میں اللہ پاک نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں بہت لاڈلا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے آخرت میں بھی ایسے ہی سب کچھ ملے گا۔ اور اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ جو دوسرا اس کا ساتھی ہے، اس کو اللہ نے کیونکہ دنیا میں بھی نعمتیں نہیں دی، آخرت میں بھی اس کے لیے نعمتیں نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ابھی بھی بے یار و مددگار ہے، آخرت میں بھی اس کا یہی حال ہوگا۔ تو 37 آیت ہے، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے پیدا کیا مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سلامت انسان بنا دیا؟ لیکن میں تو مانتا ہوں کہ میرا وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، یعنی یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے بدون کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ اگر تم مجھے دیکھتا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو امید ہے میرا رب تیرے باغ سے بہتر مجھے باغ دے دے، اور وہ بھیج دے اس پہ، یعنی کہ تیرے باغ پہ، کوئی آفت آسمان سے تو وہ صاف چٹیل میدان ہو کے رہ جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے، پھر تم اس پانی کو حاصل نہیں کر سکو گے، اور اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی انسان ہے، ٹھیک ہے، اب وہ انسان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اگر اپنی پیدائش کو دیکھ لے، یہاں پہ وہی چیز جو ہے واضح کی گئی ہے کہ مٹی سے انسان پیدا ہوا، پھر گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سلامت انسان بنا دیا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر سکتا ہے کیا؟ اور پھر یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری چیزیں ہیں، اور جب بھی انسان اپنی نعمتوں کو دیکھے، یہاں پہ اب یہ دوسرا جو ہے ماشاء اللہ کا جو ایک صیغہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادب و اداب والی ایک جو چیپٹر ہے اس میں بتا دیا گیا کہ جب بھی انسان اپنی کوئی نعمت دیکھے گا، ٹھیک ہے، کوئی خوشگوار کچھ ایسا سین دیکھے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حاصل ہو گیا، تو وہ ماشاء اللہ کہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ہے، انسان کی عاجزی شو ہوتی ہے اس سے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی یہ کمال ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عنایت کر دیا۔ اور پھر ساتھ میں جو ساتھی ہے جس کو یہ مطلب تھوڑا کم تر سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کم ہے، اولادیں کم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساتھی اس انسان کو اکسا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرو، اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ کمپنسیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ کچھ بہتر دے دے۔ یعنی کہ جس انسان کو اگر کوئی کمی ہوتی ہے کسی مومن کو، تو اس کا یہی ایک اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے کبھی آخرت میں کمپنسیٹ کر دے گا، اللہ مجھے کہیں نہ کہیں ضرور اس چیز کا جو ہے کمپنسیشن دے گا انشاءاللہ۔
اور پھر ساتھ میں اس کو ڈرانے کی بھی ان سے وہ کوشش کرے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا باغ سارا برباد ہو جائے، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کا جو ہے شکر ادا نہیں کر رہے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو جائے، آفت آ جائے کوئی، یا پانی نہیں ملے، پانی نہیں ملے گا تو کیسے باغ جو ہے وہ پھلے پھولے گا۔ تو آیت نمبر 42 میں یہ بتایا گیا کہ اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ آیا باغ میں، ٹھیک ہے، تو اس کا جو باغ تھا وہ سارا برباد ہو چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک انسان کو جو برگزیدہ انسان کہہ سکتے ہیں، یا اللہ کا ولی اللہ کہہ سکتے ہیں، جب اس کے دل کو جب کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو انسان ہے یا جو کوئی قوم ہے اس پہ کوئی عذاب آ جائے یا آزمائش آ جائے۔ المستدرک میں بھی ایک حدیث ہے 7933 ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے تو میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث جو ہے مستدرک میں ہی ملی ہے مجھے۔ اچھا، آیت کے اگلے حصے میں یہ چیز بیان ہوئی، تو وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو کچھ اس نے اس میں خرچ کیا، اور وہ باغ گر پڑا اپنی چھتریوں پر، اور وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری شامت، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جتنی بھی اس کی محنت تھی، کچھ نہ کچھ اسے اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو توفیق دی اس نے محنت کی ہوگی، کچھ منصوبہ بندی کی ہوگی، ٹھیک ہے، کچھ نہر جو ہے کھودنے میں کچھ ٹائم سرف کیا ہوگا، ٹھیک ہے، باغ کی باڑیں بنانے میں، ان کی جو چھتریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ سب کچھ برباد جب ہوا تو اسے احساس ہوا کہ کاش میں نے یہ جو اپنی میری جو کمال جس کو میں کہتا تھا اس کو میں نے سب کچھ نہیں سمجھا ہوتا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شیئر کرنے کے اکول ہے، تو میرے ساتھ یہ ساری چیز نہیں ہوتی۔ اگلی آیت ہے، اور نہ ہوئی اس کے لیے کوئی جماعت جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتی، اور نہ وہ خود ہی تھا انتقام لینے والا۔ تو انتقام اللہ سے کون لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، معاذ اللہ، یہ تو ایک بہت بڑی گستاخی ہے ایسا سوچنا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی جرح کیسے کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ تو یہاں تمام اختیار اللہ کا ہی ہے جو الحق ہے۔ اب جو کوئی اختیار ہے، ٹھیک ہے، یہ اختیار صرف ہم کسی ایک چیز کو اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ صرف اسی چیز پہ، بلکہ پورا کا پورا اقتدار، ٹھیک ہے، پوری دنیا پہ۔ آپ کی کوئی ملک یا کوئی جو ہے ایک اسپیسیفک ایک جگہ نہیں ہو سکتی، الحق ہے، یعنی کہ کل کا کل اختیار رکھنے والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہاں ہم نے جو ہے رکوع کمپلیٹ کیا ہے، تو اس رکوع میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے یہاں پہ پورا واقعہ پڑھا ہے کہ کون سا ایک شخص تھا، یعنی کہ دو جو شخص تھے ان کی کانورسیشن کیا تھی۔ سب سے پہلے دونوں کی نعمتوں کا جو ہے وہ بیان ہوا، ٹھیک ہے، ایک کے پاس زیادہ نعمتیں تھیں، ایک کے پاس تھوڑی کم تھی، لیکن اس کو ایک معرفت کی نعمت اللہ نے ضرور عنایت کی۔ تو وہ تنبیہ کرتا ہے ایک انسان کو کہ اللہ کا شکر ادا کرو جتنی بھی تمہیں نعمتیں ملی ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ تم سے چھن جائے۔ تو اس شخص نے جو ہے اپنا ایک اوور کانفیڈنٹ رہا، تکبر کیا، اس نے اپنے جو مادی اسباب تھے اسی پہ جو ہے اکتفا کیا، انہی کو ہی سب کچھ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں جو ہے وہ اسے چھین لی، اور ایک آفت کے ذریعے سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو تبھی اس کو آئیڈیا ہوا کہ یہ بھی ایک شرک کی ایک قسم تھی، اور میں اسباب پہ بھروسہ کرتا رہا، کاش میں اللہ پہ توکل کرتا، اور میں اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرتا، اور اللہ کا ساتھ میں شکر بھی ادا کرتا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں 45 آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی کے ہم نے اسے اتارا آسمان سے، پھر اس کے ساتھ مل جل کر نکل آیا زمین کا سبزہ، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، اڑائے پھرتی ہے اسے ہوائیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ زندگی کی جو مثال ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ سب سے پہلے جو قرآن کریم میں بہت ہی پیارے طریقے سے پانی سے جب سٹارٹ ہوتا ہے کہ پانی ہی اتارا اللہ پاک نے، پھر کیا ہوا بنجر زمین پہ، پھر اس کے بعد سبزہ نکلا، ٹھیک ہے، پھر سارا ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ نے بنایا، خوراک کا، ماحول کا، ٹھیک ہے، سائے کا، اور ایک خوبصورتی کا، ایک یوں سمجھے کہ کوئی چٹیل میدان کسی کو بھی پیارا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ کیسے پانی سے شروعات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ واقعتاً ہی اللہ ہی قدرت رکھتا ہے اس چیز پہ کہ کوئی جو ہے وہ اس کی وہ جسے کہتے ہیں کہ اس کو پہنچ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مٹی سے ساری چیزیں بنائی، پھر ایک جو سائیکل ہے، بعد میں یہ سائنس نے اس چیزیں جو ہے ایجاد کی، کیسے واٹر سائیکل بنتا ہے، کیسے ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے یہ سائیکل دیکھے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، ٹھیک ہے، انسانیت کی تربیت کے لیے اس کے سارا ارینجمنٹ کیا اللہ پاک نے، کیسے اس نے جو ہے پیدا ہونا ہے، اور پھر اس نے جو ہے ساری چیزوں کو کنزیوم کرنا ہے۔
تو یہ انسان کے لیے سارا ارینجمنٹ ہے کہ جتنا بھی عرصہ اس نے زمین پہ رہنا ہے ان سب چیزوں کے لیے جو ہے فائدہ ہی اٹھانا ہے اس نے۔ آیت نمبر 46 ہے، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والی ہے نیکیاں بہت بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی۔ اب یہاں پہ چیزوں کی جو ایک ہوتا ہے انسرٹینٹی، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں کیا کیا چیزیں عزیز ہوتی ہیں۔ ایک تو مال اور پھر بیٹے، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں بیان کر دی گئی کہ جیسے آتا ہے سورہ میں 7 ہے اس میں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 7 میں، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 28 میں بھی۔ تو دنیاوی زندگی کو جو ہے یوں سمجھے کہ اس کی امپورٹنس کم کر کے اور اس کو جو ہے ملعون سمجھے قرار دیا گیا یہاں پہ کہ ساری جو دنیا کی زندگی ہے وہ آرائش اور ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مال و دولت ہے یا جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے یہ مختصر وقت کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ساری چیزیں سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ اب قیامت کا جو سین ہے اس میں کیا ہوگا، اکیلا جیسے دنیا میں آیا تھا نا انسان، بالکل ویسا ہی اس کو ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اب باقی رہنے والی کیا چیز ہوگی جو انسان کے ساتھ جائے گی، وہ انسان کا عمل ہوگا۔ تو بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی ہے، نہ تو مال و اسباب سے، نہ ہی اولاد سے، توقعات اپنی لمیٹڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو عارضی ہیں یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح سے بے وقت ہے، جو چیز کام آنے والی ہے اسی کی طرف فوکس جو ہے دلوایا گیا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 47 ہے، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تم دیکھو گے زمین کو صاف چٹیل، اور ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ چٹیل صاف میدان بن جائے گی تو حشر کا یہاں میدان لگے گا، ٹھیک ہے، عدالت لگے گی، اور وہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے۔ تب انہیں کہا جائے گا، آ گئے ہو نا ہمارے سامنے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اب یہ جو ایک طریقہ کار ہے کہ صفے باندھ کے سارے آئیں گے، کیسے آئیں گے، جیسے پہلے پیدا کیے گئے۔ ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کیسے بنا ختنے بغیر کپڑوں کے سارے جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے قیامت کے دن، ایک بار پھر سے سب اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ حشر کا میدان جب لگے گا۔ تو یہاں پہ ہم اس وعدے کو بھی یاد کروایا جائے گا جب اللہ کے حضور سارے پیش ہوں گے، کیسے وعدہ کر کے آئے تھے سارے انسان۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہم نے اس کو دیکھا، پہلے جو ہے دورہ قرآن میں بھی ہم نے پڑھا الستو بربکم، اور اس پہ ہم نے ٹاسک بھی کیے، یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں اللہ سے، اور پھر جب یہی وعدہ یاد کروایا جائے گا کہ تم لوگوں نے مجھے اپنا رب تسلیم کیا تھا، پھر جب دنیا میں گئے تو ساری چیزیں کیسے بھول گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمہیں جو ہے یاد بھی نہیں تھا کہ یہ جو احتساب والا دن ہے یہ بھی آنا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ۔ اب جو اعمال نامہ ہے یہ سارا سیو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، ایک ایک چیز، ٹھیک ہے۔ تو بہت حدیث میں اور آیات میں یہ چیز واضح ہے کہ ایک ایک حرکت جو ہے اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ محفوظ ہے، کہ ہم نے کب کیا کیا، کس کو کب کس نظر سے دیکھا، ایون ہمارے ایکسپریشنز، ہر ایک چیز جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں چنانچہ تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس میں سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی بڑی چیز کو، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اور وہ پائیں گے وہ جو عمل انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ تو یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی ایک جس طرح سے چیز ہے، ہمارے لیے تو یہ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ کمپیوٹرائز سسٹم کی طرح سے سیو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، پوری سٹوری، جتنا جتنا ٹائم دنیا میں گزارا، کب کب کیا کیا۔ تو جب ملے گا تو سارے جو مجرم ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ تو اعمال نامہ فیس نہیں کر سکے گا کوئی انسان، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو جب پتہ چلے گا یہ تو ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، تو تب انسان کو آئیڈیا ہوگا سبھی کو کہ ہم کیا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ اپنے کیے ہوئے اعمال سامنے آ رہے ہوں گے۔ اب اس رکوع میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ دنیا کا جو ایک سسٹم ہے کیسے پانی کے ساتھ تبدیل بنتا ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک سائیکل کیسے بنایا، اور اس طریقے سے انسان کا جو سرکل ہے جوانی سے عروج عروج کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ تو مال اور بیٹے پہ اکتفا کر کے نہیں رہنا، ٹھیک ہے، یہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔
جو ساتھ جائیں گی چیزیں وہ کیا ہے، ان کی طرف توجہ دلائی، نام اعمال ہے، اور نام اعمال کا بھی فکر کرنا سب نے، ایسا نہیں ہو کہ نام اعمال ہاتھ میں اور ہاتھ سے لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع چھوٹا سا ہے، جس میں ایک مختصر سا قصہ ہے آدم اور ابلیس کا، آیت نمبر 50 سے 53 تک یہ ہوتا ہے کمپلیٹ۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا، چنانچہ اسے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ تو کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کے اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ کیا ہی برا بدل ہے ظالموں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت بار نا یہ قصہ بیان ہوا ہے قرآن کریم میں، تقریباً 7 بار، لیکن جو ابلیس جنات میں سے تھا یہ چیز یہاں پہ واضح کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جنات میں سے تھا کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کیا کرتے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں بھی یہ چیز جو ہے واضح کی گئی ہے، کیونکہ وہ جن تھا اس لیے اس نے یہ جرات کی، نافرمانی کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ واقعہ بہت بار پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومنوں کے لیے ایک سوال ہے کہ اب جو ابلیس ہے اس کی اولاد کو امپورٹنس دیتے ہو، ظاہری بات ہے اس کے کہنے میں جب چلے گا انسان تو ابلیس کو دوست بنانے کے ہی مترادف ہوگا نا، یا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی جو ہے بیان کیا کہ یہ بہت ہی بری آپشن ہے جو تم لوگوں نے اختیار کی ہے، کیا یہ آپشن اختیار کرو گے تم لوگ؟ آیت نمبر 51 ہے، میں نے انہیں گواہ نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور نہ ہی انہیں ان کی اپنی تخلیق کا، اور میں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس دن وہ کہے گا کہ پکارو میرے ان شریکوں کو جس کا تمہیں زوم تھا، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، مگر ان کی درمیانی ہلاکت کی گھاٹی حائل کر دیں گے، اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ وہ اس میں ڈالے جانے والے ہیں، اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو شیطان ہے اس کے گروہ کو میرے برابر لا کے جو کھڑا کرے ہو، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شرک کرتا ہے اور ساتھ میں شیطان کی پیروی کرتا ہے، تو وہ اسی کے ایکول ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ دن آئے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن، تو پھر کیا ہوگا جب انہیں یہ چیز بتائی جائے گی کہ بلاؤ ان سب کو کہ جن لوگوں کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو کیا ہوگا ان کے درمیان ہلاکت کی جو خلیج ہے وہ حائل کر دی جائے گی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ان کی مدد کو نہیں آ سکتے۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع نمبر ہے یہ 20، ٹھیک ہے، 54 سے لے کے 59 تک کی آیات ہیں۔ اس میں آیت نمبر 54 میں ہم دیکھیں گے، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کر دی ہیں اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں، لیکن انسان تمام مخلوق سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہے کہ جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث ہے 1127، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھانے آئے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جب چاہے اللہ پاک ہمیں اٹھا دیں، مطلب کہ ہم اٹھ کے اور پھر جو ہے تہجد کی جو نماز ہے وہ ادا کر لیں۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ انسان جو ہے نا وہ اسی طریقے سے صرف جو ہے وہ جواب آگے سے دے سکتا ہے، یعنی کہ ایک جھگڑالو ایک مخلوق ہے یہ۔ 55، اور نہیں روکا لوگوں کو کسی چیز نے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت مانگیں، مگر یہ کہ اس سے پہلوں کا طریق بڑھتا جائے یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ تو پھر سے ایک بار توجہ دلا دی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے حضور کوئی استغفار نہیں کر رہے، یہ کس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے بھی، تو پہلی قوموں کا انجام وہ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب ان کے بھی سامنے آ جائے۔ 56 آیت ہے، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور یہ کافر لوگ جھگڑتے ہیں جھوٹ کی طرف تاکہ وہ بچلا دے ان کے ساتھ حق کو، اور انہوں نے میری آیات کو اور اس چیز کو جس کے ساتھ انہیں خبردار کیا گیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی تعلیم کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ آگاہ کیسے کرنا ہے کہ پہلے جو ہے ڈرا کے اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اسے اختیار کریں، اور ساتھ میں جو توحید اختیار کرنے والے ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے،
ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اس کے باوجود بھی سارے جو ہے لیم ایکسکیوزز ہوتی ان کے پاس، یا پھر آپس میں جھگڑتے یا کچھ نہ کچھ جو ہے بحث و مباحثہ کرتے، اور ان میں سے کچھ یہ تھے کہ آیات پر جو ہے وہ مذاق بنانے لگتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جسے نصیحت کی گئی ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے، تو اس نے اعراض کیا اس سے، اور وہ بھول گیا کہ کیا آگے بھیجا ہے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ دونوں ہاتھ کیا بھیجیں گے؟ obviously اعمال کے علاوہ کوئی کیا بھیج سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ اچھے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، وہ برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ کبھی اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کے جو اچھے اعمال ہیں وہ اس کو اسے کمپنسیشن مل جائے گی۔ لیکن جو اب بالکل ہٹ دھرم بن گیا ہے تو اس نے آخرت میں اپنے لیے کیا تیاری کی؟ آیت کے اگلے حصے میں یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ نہ پائے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں انہیں ہدایت کی طرف، تب بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ اب جو انسان سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ راستہ اختیار ہی نہیں کرنا، تو پھر اس کو واقعتاً گمراہی والی راہ کی طرف ہی رواں دواں کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ہوتی، ان کے دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں، ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ بھی۔ آیت نمبر 58 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا، بہت رحمت والا ہے، اگر وہ مواخذہ کرتا ان کا بسبب ان کے اعمال کے تو بہت جلدی بھیج دیتا ان پر عذاب۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں بھی یہی سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے کہ بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت معین ہے، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اس کے سوا بچنے کی کوئی جگہ، کہ جب وقت آ جاتا ہے تو ایک بھی لمحہ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں کوئی، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنا احتساب کرنے کا موقع دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جو ہے اچھے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں جو ہمارے کام آ سکیں، آمین ثم آمین۔ آخری آیت ہے آیت نمبر 59، اور یہ بستیاں جن کے باسیوں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے مقرر کر دیا ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو قوم عاد کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں قوم سمود کے بارے میں، اور اسی طرح سے قوم لوط کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیں کہ قانون الہی ایک ہی تھا کہ پہلے ان پہ حجت قائم کی، ٹھیک ہے، پھر انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدے کے مطابق، کیونکہ پہلے ان کو وارن کیا جا رہا تھا کہ اگر نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، نہیں مانو گے عذاب آئے گا، نہیں مانے تو طے شدہ وقت کے برابر ان پر عذاب آ گیا۔ یہاں پہ اس کو ہم جو ہے کمپلیٹ ہوتی ہے ہمارے یہ والے رکوع۔ انشاءاللہ جو تیسرا واقعہ ہے اگلے لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا، وہ بھی بہت اہم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔